اب ایک مثال طور پہ اس کا مسئلہ، ایک بندے نے کسی کو بتا دیا بھی جو عصر کی جو سنتے ہیں وہ جو عصر کی نا فرض نماز عصر کی، اس کے اندر جو نا پہلی 2 رکعتوں میں بھی ثنا پڑھنی ہے، پھر آگے فاتحہ، پھر آگے سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد دوسری میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھنے اس کے بعد سورت، تیسری میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کے کیا کہتے ہیں سبحانک اللہ، پھر فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت، پھر چوتھی میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، فاتحہ اس کے بعد سورت۔ اس نے کہا اگر ایسا نہ کرو گے اور دوسری رکعت میں جب بیٹھنا ہے تو جناب دعا رسول سے آگے درود شریف بھی پڑھنا ہے اور آگے دعا بھی پڑھنی ہے۔ اب وہ کہتا ہے ساری زندگی ہوا تھا ہم تو ایسے کر رہے تھے، شروع میں تو جو پہلی 2 رکعتوں میں تو قرات کرتے ہیں، دوسری میں تو صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی تیسری چوتھی میں تو صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، اور درمیان میں جب بیٹھتے ہیں وہاں عبد الرسول تک آ کے اٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے اس کی بات مان لی، 2 دن تک پڑھتا رہا، پھر ایک دن میرے پاس ہے مولوی صاحب استاد جی مسئلہ سنیا ہے۔ میں نے کہا تجھے میرا مسئلہ نہیں سمجھ آیا، میں نے کوئی 1000 دفعہ بیان کر دیا ہے۔ وہ ساتھ پیچھے بیٹھ کے پتہ کیا کہتے تھے؟ دیکھو اگر یہ پیغمبر ہوتا نا، ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اندر ہمارا مقصد اور ہوتا ہے، ظاہر طور لوگوں ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھا اگر اس کو پتہ چلتا نا تو پھر تو سچا پیغمبر ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ نصیب ہوا، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور چاہتے ہیں کہ ان تضلوا السبیل، آپ کو بھی گمراہ کر دیں، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا، من الذین، ان لوگوں سے، ہادو، جنہوں جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کرتے ہیں کلمات کی، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع، اور سنو نہ سنے جاؤ، ورائنا، اور ہمارا خیال رکھو، لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ تروڑ کر، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعن کرتے ہوئے، ولو انہم، اگر وہ کہتے تھے، اگر بے شک وہ قالوا کہتے، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم نے کہا مان لیا، فرما بردار ہو گئے، واسمع، اور سنو، وانظرنا، اور ہماری طرف دیکھو، لکان خیر لہم، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واقعہم، اور درست ہوتا، ولکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر بہت تھوڑے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی جو اہل کتاب لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم کو بھی سیدھے رستے سے ہٹا دیں، تم کو بھی گمراہ کر دیں، یعنی خود تو وہ گمراہ ہے ہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، خود تو گمراہی میں لگے ہوئے ہیں، رستے سے ہٹ چکے ہیں، دین میں تحریف کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کس حالت میں کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کا ولی ہے، اللہ آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ ہے، کارساز ہے، اللہ سارے کام آپ کے کرنے کے اوپر قادر ہے، پریشان نہ ہو جانا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا کافی ہے۔ جب اللہ کی مدد جس کے ساتھ انسان کے ساتھ ہو جائے، اس کو کسی چیز کی پرواہ پھر نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اللہ کی نصرت ہو، وہ انسان کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اب رب العالمین نے یہودیوں کی اور جناب عیسائیوں وغیرہ کی، یہودی زیادہ بے ایمان تھے،
ان کی خباستوں کو آگے بیان فرمایا. وہ کیا کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آگے بیٹھ جاتے، نبی علیہ السلام کی باتیں سنتے، اوپر سے مسلمان ہو جاتے، اندر سے بے ایمان وہی مشرک کے مشرک رہتے، کافر کے کافر رہتے ہیں. وہ آگے نبی علیہ السلام کی مجلس میں کیسی حرکتیں کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ ہے. من الذین، وہ لوگ ہادو جو یہودی ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہ سے تبدیل کر دیا کرتے تھے. پیچھے والے آگے، آگے والے پیچھے، اپنی مرضی کے کلمات بنا دیے. کوئی بڑا چودھری کس نے کا کام کر دیا، اس کے مطابق آیت کو بنا دیا. کس نے غریب نے کر دیا، اس کے مطابق اس کو بنا. جس نے پیسے زیادہ دے دیے اس کے مطابق اس کو مسئلہ بنا کے دے دیا. مسئلے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو ایسے پاگل بنا دیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. حالانکہ ایسے وہ کیا کرتے تھے؟ دین میں تحریف کرتے تھے اور ایک کلمات کو دوسرے کی جگہ پہ لے آیا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور ساتھ جب نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھتے نا، اللہ کے نبی تقریر کرتے، ان کو سمجھاتے، وعظ کرتے نبی علیہ السلام، تو پھر آگے سے کیا کہا کرتے؟ جان بوجھ کے ویسے ہی، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی. اب یہ اس کا ظاہری مطلب وہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا اور آپ کے علاوہ لوگوں کی نافرمانی کی، ہم آپ کے علاوہ لوگوں کی باتوں کو نہیں مانتے. لیکن اندرونی اس کا معنی ایک اور بے ایمان وہ لیا کرتے تھے، ہم نے آپ کی بات کو سن لیا اور آپ کی بات کی نافرمانی کی. اوپر سے لوگوں کو ظاہر یہ کرواتے کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کی کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن اندرونی اعتبار سے، کیونکہ بے ایمان تھے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں، وہ اندرونی اعتبار سے کیوں کہتے تھے؟ چونکہ رب العالمین نے آ کے بیان فرمایا ہوگا کہ ایسے ان کا اندر یہ کہتا تھا، اندر سے بے ایمان وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی، بات سن لی، سننے کے بعد ہم نہیں مانتے. یہ ہے نافرمانی کرنا. اور وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، ایک اور لفظ کہا کرتے تھے بیٹھے بیٹھے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، عربی تھے نا. اب وہ کیا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے معنی یہ ہوتا تھا کہ وَاسْمَعْ، سنو، غَيْرَ مُسْمَعٍ، اس کے علاوہ تمہیں کوئی بات نہ سنائی جائے. مطلب ایسی بات جو آپ کو ناخوش کرے، آپ کے لیے اچھی نہ ہو، وہ آپ کو بات نہ سنائی جائے. اچھی باتیں آپ کو سنتی رہیں، غلط بات آپ کو نہ سنیں. یعنی لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کریں، غلط باتیں نہ کریں. یہ گویا کہ اپنی طرف سے لوگوں کو بتانے کے لیے دعا دیا کرتے تھے. لیکن یہ بے ایمان اندر سے کہتے کیا تھا؟ مقصد کیا تھا ان کا یہ بات کہنے کا؟ وَاسْمَعْ، ہماری بات کو سنو، غیر مُسْمَعٍ، آپ کو خوش کرنے والی کوئی بھی بات نہ سنائی جائے. ہمیشہ غمگین باتیں ہی آپ کو سنائی جائیں. نعوذ باللہ، ایسی بے ایمان تھے یہ. اور ساتھ رائنا کا لفظ کہتے تھے. رائنا کا اس کا معنی ویسے ہے، وہ ظاہری اعتبار سے ہماری رعایت کرو، ہمارا خیال کرو، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کہہ دو. یہ مقصد تھا. یعنی اوپر سے. اندرونی مقصد کیا تھا؟ یہ عبرانی زبان میں گالی بنتی ہے. رائنا کا تھوڑا سا زبان کو مروڑ کے کہتے ہیں، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو مروڑ کے کہتے ہیں. لا رائنا، کیا کہتے تھے؟ رائنا، تو لمبا کر کے نا اس کو ایسے کہتے ہیں. اس کا مطلب وہ عبرانی زبان میں گالی تھی، تو گویا اگر نعوذ باللہ سے وہ گالی دیا کرتے تھے وہ. اور ساتھ دوسرا اس کا معنی یہ بھی تھا کہ اے ہمارے چرواہے، یعنی ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، ایسی وہ بے ایمان بکواسات کیا کرتے تھے. اور ساتھ پیچھے بیٹھ کے پتہ کیا کہتے تھے؟ دیکھو، اگر یہ پیغمبر ہوتا نا، ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اندر ہمارا مقصد اور ہوتا ہے، ظاہری طور لوگوں ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. دیکھا، اگر اس کو پتہ چلتا نا تو پھر تو سچا پیغمبر ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. نعوذ باللہ، یہ تو سچا پیغمبر ہے ہی نہیں. اگر پیغمبر ہوتا تو اللہ اس کو بتا دیتا کہ ہم کیا رہے ہیں. تو رب العالمین نے نازل فرما دیا، بے ایمانوں سارا پتہ ہے، جان بوجھ کے کچھ نہیں کہہ رہے. وجہ کیا ہے کیوں نہیں کچھ کہہ رہے؟ کہ اس لیے کہ تمہارے اوپر مزید کفر کے اوپر کفر، کفر کے اوپر کفر لازم آتا رہے اور تمہیں جہنم میں زیادہ جلایا جائے. صرف یہ مقصد ہی ہے. اور وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، دین کے اندر طعن بازی کرتے تھے کہ دین اگر ٹھیک ہوتا تو پھر ہماری بات ان کو سمجھ آ جاتی نا، یہ دین ہی ٹھیک نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، کاش اگر بے شک وہ یہ کہتے نا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، ہم نے فرما برداری کی. سمعنا وعصینا کے بجائے کیا کہتے؟ اطعنا، ہم نے فرما برداری کی. واسمع، بات ہماری سنو. وانظرنا، ہمارا خیال رکھو. واسمع غیر مسمع کی جگہ کیا کہتے؟ واسمع وانظرنا، ہماری بات کو سنو اور ہمارا خیال رکھو. لکان خیر لہم، البتہ پھر یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی. واقوم، زیادہ درست ہوتی، نفع بھی ان کو ہوتا. ولکن لعنہم اللہ، لیکن یہ ایسا کہیں گے نہیں، وجہ ان کا اندر ہی نپاک ہے.
اندر ہی ٹھیک نہیں ہے. وجہ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے. تو جس کے اوپر لعنت ہو جائے وہ ہدایت کی طرف کہاں سے آ سکتا ہے بھلا؟ اس کو صحیح بات کہاں سمجھ آ سکتی ہے؟ اس کو تو غلط بات ہی زیادہ صحیح لگتی ہیں. آپ حساب لگا لیں، جتنے مرضی مسئلے بتاتا رہوں، اور بھی علماء بتاتے رہیں تو وہ مسئلے سمجھ نہیں آئیں گے. کوئی آپ باہر بیٹھے ہو نا مجلس میں، کوئی غلط مسئلہ کو بتا دے، سارا ازبر یاد ہوگا. مولوی صاحب کون نے اینج مسئلہ کیتا سی، حالانکہ اس کے مخالف اس کے مد مقابل مسئلہ بیان ہوا ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی ہے کسی آپ کا مطلب آپ نہیں کہہ رہا، مجلس کی بات کر رہا ہوں، عام جو بھی علماء کے سامنے بیٹھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے اس کا کہ صحیح بات سمجھ جلدی نہیں آتی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھومتی رہتی ہے، اور جو غلط بات سنتے ہیں فوراً ساری یاد ہو جاتی ہے. وہ نہیں تھا دسیا سی. اب ایک مثال طور پہ اس کا مسئلہ، ایک بندے نے کسی کو بتا دیا بھی جو عصر کی جو سنتے ہیں، وہ جو عصر کی نا فرض نماز جو عصر کی، اس کے اندر جو نا پہلی دو رکعتوں میں بھی ثنا پڑھنی ہے، پھر آگے فاتحہ، پھر آگے سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد دوسری میں بھی ایسے پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھنے اس کے بعد سورت، تیسری میں بھی ایسے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کے کیا کہتے ہیں سبحانک اللہ، پھر فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت، پھر چوتھی میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، فاتحہ اس کے بعد سورت. اس نے کہا اگر ایسا نہ کرو گے اور دوسری رکعت میں جب بیٹھنا ہے تو جناب دعا رسول سے آگے درود شریف بھی پڑھنا ہے اور آگے دعا بھی پڑھنی ہے. اب وہ کہتا ہے ساری زندگی ہوا تھا ہم تو ایسے کر رہے تھے، شروع میں تو جو پہلی دو رکعتوں میں تو قرات کرتے ہیں، دوسری میں تو صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی تیسری چوتھی میں تو صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، اور درمیان میں جب بیٹھتے ہیں وہاں عبد الرسول تک آ کے اڑ جاتے ہیں. اب یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے اس کی بات مان لی، 2 دن تک پڑھتا رہا. پھر ایک دن میرے پاس ہے مولوی صاحب استاد جی ہے مسئلہ سنیا ہے. میں نے کہا تجھے میرا مسئلہ نہیں سمجھ آیا، میں نے کوئی 1000 دفعہ بیان کر دیا ہے، یہ صرف سنتوں کے بارے میں یہ بات ہے، فرضوں کے بارے میں نہیں ہے. غلط بات بڑی جلدی کھینچ کر لیتے ہیں، اور اچھی بات جو صحیح بات ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، جتنا مرضی سمجھا دیں. مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے، لیکن جو انسان اندر سے ٹھیک نہ ہونا اس کے اوپر رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے. وجہ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، جب انسان کفر کی طرف جاتا ہے، کفر کی طرف چلتے 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 بالآخر ایک ایسی سیڑھی آ جاتی ہے جہاں اس کے اوپر لعنت کا جو ہے نا وہ لیبل لگ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر لعنت ہی برستی رہتی ہے، اس کے اوپر رحمت نہیں آ سکتی ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جن کے اوپر لعنت نہیں ہوئی وہ پھر آہستہ 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 ایمان لے آتے ہیں. بعض بڑے بڑے یہودی بڑے بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. حضرت عبداللہ بن اسلام بڑے کمال قسم کے ان کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے. یعنی جو صحیح لوگ تھے مسلمان بعد میں ہوئے ہیں. اس سے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کفریہ کلمات کہنے سے مطلب انسان یہ نہ سمجھے کہ ہمیں یہ نبی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، نبی کو جو نا وہ ہم جو مرضی کہہ رہے ہیں ان کا دین ہی سچا نہیں ہے. پتہ ہے، جان بوجھ کے رب العالمین ایسے کرتے ہیں تاکہ ان کو مزید ڈھیل دی جائے، مزید ڈھیل دی جائے، اور ڈھیل کے بعد جب یہ پکڑ آئے گی پھر سخت آئے گی. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے چھڑانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میں صحیح معنوں میں دین کے اوپر عمل کرنے کی